السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ ناظرین، کائنات عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کو کاٹ دیتا۔ یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ ناظرین، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار سے مارے گئے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات کو کلمہ پڑھا کر واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ناظرین، اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام عالی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا لال حضرت امام حسین زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً ظافر جن اپنے جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچا تو اس وقت حضرت قاسم پامال ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمبردار کے بازو قلم ہو گئے، 6 ماہ کے حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، اونو محمد مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ ظافر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا، تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ظافر، یہ بتاؤ کہ تم خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ عرض کیا، نہیں میرے مولا، میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظافر، میں نے اپنے نانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ ظافر جن نے عرض کیا کہ ہم انسانی روپ دھار لیتے ہیں، آپ بس اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت نہ دی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ ظافر جن روتے ہی رہے اور حسین ابن ابی طالب کو شہید ہوتے دیکھتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین ایک مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تگدوں میں وہ دن رات پریشان تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا، استاد محترم، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آئے؟ کیونکہ جہاں یہ جڑی بوٹی ہے وہاں پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے آئے، سچ بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں جنات میں سے ہوں، یعنی میں جن ہوں۔
مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان استاد محترم نے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظفر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظفر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا کہ میرے دادا ظفر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظفر سے ہوئی اور اس بچے نے اپنے استاد کے بارے میں دادا کو آگاہ کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظفر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا فلاں جگہ پر مجھ سے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو اس مقام پر لے آیا۔ اب معلم نے ظفر جن کو دیکھا کہ آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی ہے۔ اس نے ظفر جن کو کہا، اے ظفر، مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ بتا قاسم کو کیسے مارا گیا؟ بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے؟ علی اکبر کا کیا ہوا؟ عباس کے بارے میں بھی سب بتا۔ اون و محمد کیسے شہید ہوئے؟ تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو۔ بتاؤ تو کیسے ظلمات کے گھپ اندھیرے دن میں کیسے زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئیں؟ وہ استاد کہتے ہیں کہ اے ظفر جن، بتاؤ تو کیسے یزیدی لشکر نے فرشتوں کے حصار میں رہنے والوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں قیدیوں کی صورت گزارا۔ یہ سننا تھا کہ ظفر جن کی چیخیں نکل گئیں اور وہ ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ یعنی وہ بتا گیا کہ جو منظر میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔